دوستو قطر دنیا کے 5 امیر ترین ممالک میں شامل ہے، لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک غریب لوگوں کی بستی تھی جہاں کے لوگ مچھلی پکڑتے تھے اور سمندر سے موتی نکالتے تھے۔ ان کے پاس اور کوئی روزگار نہیں تھا، نہ پینے کو صاف پانی، نہ رہنے کو بہترین گھر۔ وہ جھونپڑیوں میں رہتے تھے اور خانہ بدوشوں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ اور جب ہم آج کے قطر پر نظر ڈالتے ہیں تو قطر دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہے۔ وہاں کا شاہی خاندان دنیا کے ریچسٹ فیملیز میں سے ایک ہے۔ یہ چھوٹی سی ریاست قطر 4471 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جس کے کل شہریوں کی آبادی صرف 3 لاکھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کی امیر ترین سٹیٹ ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم قطر کے ماضی سے لے کر آج تک پر نظر ڈالیں گے کہ کیسے خانہ بدوشوں کی بستی دنیا کی امیر ترین ریاست بنی۔ دوستو آج سے ایک صدی پہلے 1922 میں 30 لاکھ باشندوں اور 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی سی ریاست غیر آباد تھی، اور یہاں پر مچھیرے اور موتی جمع کرنے والے لوگوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، جن کے باشندوں کی اکثریت عرب کے وسیع صحراؤں سے آنے والے خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی۔ دوستو تیل اور گیس دریافت ہونے سے پہلے قطر میں زندگی اتنی مشکل تھی کہ 1930 اور 40 کے درمیان قطر میں خوفناک معاشی مشکلات آئی تھیں، جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کر لی تھی، اور پھر قطر کے خانہ بدوشوں کے لیے زندگی اور مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ سمندر سے موتی نکالنا ہی ان کا ایک بڑا پیشہ تھا، اور جب جاپانیوں نے اس کی فارمنگ شروع کی تو وہ اور بے روزگار ہو گئے۔ دوستو اس معاشی بدترین حالات کی وجہ سے 1930 اور 40 کے درمیان قطر کے 30% باشندوں نے قطر کو چھوڑ دیا، اور وہاں کی آبادی صرف 24,000 رہ گئی۔ قطر دنیا کے بدترین علاقوں میں سے ایک بن گیا جہاں شدید غربت تھی، لیکن پھر قدرت کو ان پر رحم آ گیا اور وہاں ایک معجزہ ہوا، یعنی تیل کی دریافت۔ سن 1950 کے بعد سے دراصل قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا، اور اس وقت کے باشندوں کے لیے دنیا کے چند امیر ترین شہروں میں شامل ہونے کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ دوستو جب قطر نے اپنا کالا سونا یعنی تیل دریافت کیا تو اس کا ابھی تک ایک قوم کے طور پر وجود نہیں ہوا تھا۔ یہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، جنہوں نے 1916 میں اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ تیل کی کئی سالوں کی تلاش کے بعد پہلے ذخیرے کا دریافت ہوئی۔ 1939 میں اس ملک کے مغربی ساحل پر اور دوحہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دخان میں تیل کی دریافت ہوئی، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے میں کئی سال لگ گئے، کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں تھی۔ کیونکہ یہ دریافت دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں ہوئی تھی، جس وجہ سے 1949 تک تیل کی ایکسپورٹ تعطل کا شکار رہی، اور فوری طور پر اس دریافت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ لیکن رفتہ رفتہ تیل کی ایکسپورٹ سے قطر میں معاشی حالات بدلنے لگے۔ تیل کی بڑھتی ہوئی صنعت کی کشش کی وجہ سے بہت سے فارنر سرمایہ کاروں نے قطر کی طرف متوجہ ہونا شروع کیا، اور وہاں پر بہت سے فارنر انویسٹرز نے انویسٹ کرنا شروع کیا۔ سن 1950 میں یہاں 25,000 سے بھی کم لوگ رہتے تھے، پھر 1970 تک یہ آبادی بڑھ کر 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ایک سال میں برطانوی راج کے خاتمے کے بعد قطر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ قطری حکومت تیل ایکسپورٹ کر کے پیسے کما رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نئے ذخائر بھی تلاش کر رہی تھی۔ پھر قدرت ایک دفعہ پھر ان پر مہربان ہوئی اور وہاں سے ایک دوسری بڑی دریافت ہوئی، جس نے اس کی دولت میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ تھا نیچرل گیس۔ سن 1971 میں ایکسپلورر انجینئر نے قطر کے شمال مشرقی ساحل پر نارتھ فیلڈ میں قدرتی گیس کے بڑے ذخیرے کو دریافت کر لیا، تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس نارتھ فیلڈ پر اتنی زیادہ ریسرچ ہوئی اور اتنا زیادہ کام ہوا کہ یہ سمجھنے میں 14 سال اور درجنوں ایکسرسائزز لگیں کہ نارتھ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نان ایسوسی ایٹڈ نیچرل گیس فیلڈ ہے، جس میں پوری دنیا کی نیچرل گیس ریسورسز کا 10% موجود ہے۔ روس اور ایران کے بعد انٹرنیشنل سطح پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس ریسورسز ہے، لیکن ایران اور روس قطر کے مقابلے میں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بہت بڑے ملک ہیں۔ نارتھ فیلڈ تقریباً 6,000 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جو پورے قطر کا آدھا حصہ ہے۔ قطر گیس وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ لیکوئڈ گیس پیدا کرتی ہے۔ قطر کی ترقی میں اس انڈسٹری کا خاص رول ہے۔
ایک طرف قطر تیل سے پیسے کما رہا تھا اور دوسری طرف گیس کی برآمدات پر انویسٹ بھی کر رہا تھا، کیونکہ گیس کو ایکسپورٹ کرنے میں اور اس سے پیسہ کمانے میں قطر کو کافی وقت لگا۔ دوستو، جب قطری حکومت کے پاس تیل اور گیس کی آمدنی بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے قطری شاہی خاندان میں یہ بھی لالچ بڑھ رہا تھا کہ کون قطر کا والی بنے گا۔ دوستو، موجودہ قطری شاہی خاندان کے بڑے حماد بن خلیفہ ثانی نے اپنے باپ کو ملک کے امیر کے عہدے سے اس وقت سسپینڈ کر دیا جب وہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تھے۔ الثانی وہ خاندان ہے جس نے قطر پر پچھلی 1.5 صدی سے حکومت کی ہے، اور اقتدار پر اس طرح سے قابض ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہاں اکثر ایسی بغاوتیں ہوتی رہتی تھی، لیکن حماد بن خلیفہ ثانی کی یہ بغاوت قطر کے حق میں بہتر ثابت ہوئی، کیونکہ حماد بن خلیفہ ثانی نے قطر کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور اسے ماڈرن بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1996 میں نیچرل گیس سے بھرا ایک کارگو جاپان کے لیے روانہ ہوا۔ یہ قطری گیس کی پہلی بڑی ایکسپورٹ تھی اور اربوں ڈالر کی صنعت کا آغاز تھا، جس نے قطریوں کو عالمی دولت کے عروج پر پہنچا دیا۔ 2021 میں قطر میں جی ڈی پی 61,276 ڈالر تھی۔ دوستو، آج بھی قطر میں قطریوں کی مجموعی تعداد صرف 3 سے 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جو ملک کی کل 30 لاکھ آبادی کا صرف 10% ہیں، یعنی کہ 90% لوگ غیر قطری ہیں جو پوری دنیا سے قطر میں آئے ہوئے ہیں اور وہاں کاروبار کرتے ہیں۔ اور قطری ریاست اتنی امیر ہے کہ وہاں پر ہائیسٹ پیڈ جابز ہیں پوری دنیا میں۔ وہاں پر مضبوط تعلیمی نظام اور صحت کا نظام موجود ہے، اور قطری حکومت اپنے لوگوں کو ہائیسٹ پیڈ جابز دیتی ہے، جن میں ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔ دوستو، قطر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں کے شاہی خاندان نے اپنے لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے پر بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہے، اور وہاں کے لوگ بڑی حد تک دنیا کے ریچسٹ پیپلز میں شامل ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں آپ کو کوئی بھی قطری ایسا نہیں ملے گا جو غریب ہو۔